تمام دیگر میرے علاقے کے معزز اکابرین اور علماء اکرام کو اس بابرکت ختم قرآن کی محفل میں ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت ختم قرآن کی محفل کا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ قرآن جو تیمور برڈ سائٹ ڈاکٹر تیمور برڈ سائٹ نے ہمیں پورے رمضان میں جس کی نورانیت سے ہم کے اوپر بارش ہوئی، اور ایک یہ قرآن ہے اور ایک وہ صاحب قرآن جو اللہ نے مکہ میں مبعوث فرمائی۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی والا وہ قرآن بھی والا، یہ قرآن بھی حسین وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لا ریب وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب، مگر فرق یہ کہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، اور اگر یہ قرآن معنی تو وہ قرآن تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آج کی محفل چونکہ ہم نے اختصار سے کرنی ہے تو میں حافظ عاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے کلام پاک سے ہمارے قلوب کو مزین کریں اس شعر کے ساتھ۔ وہ زمانے میں محدث تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ماشاء اللہ مفتی اسامہ صاحب کا ہمیں انتظار تھا، تو وہ بھی آ گئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ ہمارے نمنے حافظ عاقب نے ہمیں بہت خوبصورت آواز دی، ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی، ہمارے قلوب کو مزین کیا۔ اور میں دعوت دیتا ہوں مفتی اسامہ دامت برکاتہ عالیہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو مزین کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن
الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دوں سنو میری کہ میں ساتھ آسماں سے ہو کے آیا ہوں مجھے چومو لبے شیری دہن کی چاشنی لے لو میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں. اب اس کے بعد میں محترم قاری عبدالمجید شاکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل قرآن میں ہمیں ایک خوبصورت سی نظر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کا حکم ہے. یہ محفل اور یہ مجلس مقدر والوں کو ملتی ہیں. بڑی عظمت والی اور شان والی یہ محفل ہے. دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ ملکوں کے اندر کیسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں. ہم پر اللہ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ان وباؤں سے محفوظ رکھا اور ایسی مجلسیں ہمیں عطا فرمائیں. یہ ایسی محفلیں ہیں کہ ان کو فرشتے تلاش کرتے ہیں اور جب یہ مل جاتی ہیں تو دوسروں کو بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پر یہ مجلس ہے آپ بھی آ جائیں. پھر فرشتوں کا تانتا بنتا ہے اور آسمانوں تک چلا جاتا ہے اور جب یہ مجلس اختتام ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ تم بخش دیے گئے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. تو ایسی مجلس کو اہتمام سے سنا جائے. تو جتنے بھائی پیچھے ٹیک لگ کر بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لائیں. اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ایک دور میں لال مسجد کے اندر مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ قرآن سناتے تھے اور پھر 10 تراویحوں کے بعد تھوڑی سی تفسیر بھی اس کی ہوتی تھی اور بڑے اہتمام سے. اور قاری صاحب نے ماشاءاللہ الترتیل والتجوید العروف ومعرفت الحقوق ورتل القرآن ترتیلا کی صحیح مثال قائم کی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن سنایا اور اللہ سننے والوں کو اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں وہ بھی سن رہی ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں
اور خود قاری صاحب بھی اپنی پرسوز آواز میں آپ کو نعتیہ کلام بھی سنائیں گے. مجھے تو صرف جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو نکالنے کے لیے پہلے بھیجا ہے. فضائل قرآن کی نظر ہے قرآن میں کیوں نہ کہوں قرآن کی نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا. سبحان اللہ کہتے ہیں. رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا. یہ ہے ام الکتاب تیری ہے یہ امی پیغمبر پر، یہ ہے ام الکتاب تیری ہے یہ امی پیغمبر پر. یہ تکمیل ہدایت ہے، ہدایت ختم ہے اس پر. نرالی شان رکھتی ہے، نرالی ہے زمانے سے. سبھی جن و بشر عاجز ہیں اس کی مثل لانے سے. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدائے پاک خود ضامن ہے جب اس کی حفاظت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے جب اس کی حفاظت کا. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا. رسولوں کا قیامت کا حبیب حق تعالیٰ کا، رسولوں کا قیامت کا حبیب حق تعالیٰ کا. اسی نے بید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا، اسی نے بید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا. اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. لسانی معانی میں فصاحت میں بلاغت میں، لسانی معانی میں فصاحت میں بلاغت میں، وضاحت میں، وضاحت میں، صداقت میں، ہدایت میں، قیادت میں. یہ تذکیر مبارک ہے، یہ دستور ہدایت ہے. یہ تذکیر مبارک ہے، یہ دستور ہدایت ہے. یہ دستاویز رحمت ہے، یہ منشور شفاعت ہے. یہ دستاویز رحمت ہے، یہ منشور شفاعت ہے. شفا دیتی
ہے کفر و شرک سے، امراض قلبی سے، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے جلدی سے، قلوب زنگ آلودہ مصفا اس سے ہوتے ہیں، قلوب زنگ آلودہ مصفا اس سے ہوتے ہیں، منور اس سے ہوتے ہیں، مزکا اس سے ہوتے ہیں، منور اس سے ہوتے ہیں، مزکا اس سے ہوتے ہیں۔ ہے بہتر وہ بشر تم میں یہ فرمان رسالت ہے بہتر وہ بشر تم میں یہ فرمان رسالت ہے، کہ جس کا مشغلہ اس کی تلاوت ہے، اشاعت ہے، کہ جس کا مشغلہ اس کی تلاوت ہے، اشاعت ہے۔ ملے گی نیکیاں ہر حرف کے بدلے تلاوت پر، ملے گی نیکیاں ہر حرف کے بدلے تلاوت پر، معانی پر، تدبر پر، تفکر پر، اشاعت پر، معانی پر، تدبر پر، تفکر پر، اشاعت پر۔ قابل روشن صلہ اس کی تلاوت کا، حفاظت کا، اشاعت کا، صلہ اس کی تلاوت کا، حفاظت کا، اشاعت کا، ملے گا اذن حافظ کو قیامت میں شفاعت کا، ملے گا اذن حافظ کو قیامت میں شفاعت کا۔ جو یا اس جوڑے کو سر سے تمتع یاب ہویں گے، اس کی تفسیر ماشاءاللہ سب کریں گے۔ جو یا اس جوڑے کو سر سے تمتع یاب ہویں گے، وہ آب حوض کوثر سے بہت سے راب ہویں گے، وہ آب حوض کوثر سے بہت سے راب ہویں گے۔ یہ بھی قابل غور شعر ہے ہم سب کے لیے۔ کتاب پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، کلام پاک کا حافظ جو بچوں کو بنائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پر جگمگائیں گے، سنہری تاج کل ان کے سروں پر جگمگائیں گے۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ علی عبدالعزیز شاکر صاحب۔ بہتر وہ بشر تم میں یہ فرمان رسالت ہے، جس کا مشعلہ اس کی تلاوت ہے، اشاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کی تعریف قرآن پاک کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا ذکر آتا ہے
تو قرآن کہتا ہے والضحا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والقمر. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام عالمگیر انسانیت کے لیے پیغام ہدایت اور ایک چراغ ہے، ایک وہ چراغ جس سے پوری کائنات منور ہے. اب اس کے بعد میں صاحب قرآن کی نحت کے لیے اپنے قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے ہمیں نعت مقبول رسول پیش کریں. حضرت نے سارا مہینہ ہمیں قرآن سنایا، اب ہمیں حضرت جو ہے صاحب قرآن کی تعریف سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پورا مہینہ جس ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے تراویح میں قرآن پاک کو سنا. دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور محبت کو آخری سانس تک اسی طرح قرآن کے ساتھ محبت کرنے اور اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی برکائی قبول و منظور فرمائے. قربائی کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کر دو. تمام احباب محبت کے ساتھ روشن پڑھ پنجابی میں ایک ربائی کہ اجر اسود تو کسے نے اے سوار کیتا حجر اسود تو کسے سوار کیتا کہ تیرا رنگ بھی بوتا کالا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمڑ والا ہے. اور آگے سے حضرت اسود کا بہت ہی خوبصورت جواب کہ حضرت اسود میں اے مڑی کے جواب دیتا میری شان بھی سب تو بالا ہے. مینوں ساری دنیا تا چم دی کہ مینوں چم گیا کملی والا. مینوں ساری دنیا تا چم دی کہ مینوں چم گیا کملی والا.
شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. جس چیز کا ایمان ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے گا کہ شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. میں نہیں کوئی مدینے جیسا. اور شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. امن بے نور امن بے نور ہے نبی کے ہے سفینے جیسا. امن بے نور ہے نبی کے ہے سفینے جیسا. کہ جو چمک کی جبی میں تھی کہاں چاند میں ہے. جو چمک کی جبی میں تھی کہاں چاند میں ہے. عطر لاؤ عطر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا. عطر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. اور جو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے درود پاک بھیجتے ہیں شاید ان کے لیے شعر لکھا ہے کہ اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود. اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں آقا پہ درود. کہ لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا. لطف آتا ہے مجھے شہد کے پینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. شہر دنیا میں نہیں کوئی مدینے جیسا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب نے ہمیں صاحب قرآن کی تعریف سے ہمارے قلوب کو منور کیا. طلوع شمس و قمر سے پہلے آقا میں تجھ پہ درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد میں اپنے استاد جی محترم مولانا پاک دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اس مبارک محفل کو چار چاند لگائیں.
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میں نے قرآن کی آیت تلاوت نہیں کی چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں، بیان وہی فرمائیں گے. میں صرف چند باتیں پیش کر دی ہیں آپ کے سامنے، چونکہ آج ہماری اس مسجد کی پہلی ختم قرآن تکمیل کی تقریب ہے، اور الحمدللہ آج دل بہت خوش بھی ہے اور ایک طرف سے دل رو بھی رہا ہے آنسوؤں سے کہ کل ہم باہر محلے میں جایا کرتے تھے اور جب کہیں امامت کیا کرتے تھے یا کہیں نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ کو کوئی نہ کوئی ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ نے مجھ فقیر کو اس مصلے کے لیے قبول کیا اور آپ حضرات کو اس مسجد جیسی بابرکت جگہ سے عنایت فرمایا. اللہ مجھے بھی آگے بھی قبول فرمائے. اللہ آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے. میں تمام حضرات اصل تو وہ ہیں جو اس مصلے پہ آ کے قرآن سنا کر گئے، اور جو ساتھی ہمارے ننھی کنی کلیاں جو ہیں جو ابھی حافظ بن رہی ہیں انہوں نے قرآن سنا. اصل تو مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں، لیکن اصل مستحق اس سے بھی بڑھ چڑھ کے مبارکباد کے وہ لوگ جنہوں نے بڑھاپے کی عالم میں یا جوانی کے جوش کے اندر قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک سنا ہے. یہ سب سے بڑے مبارکباد کے لوگ ہیں. چونکہ آگے پڑھنے والا اس نے تو پڑھ کے جانا ہے، اس پہ کئی ایک اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو پیچھے سننے والے ہیں اصل ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ ان کو پاس کرتے ہیں. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اس قرآن کو سننے سنانے کے عمل کو اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور اللہ میری مسجد کو اور آپ کی اور ہماری اس محلے کی مسجد کو اللہ چار چاند لگائے. اور ہم مفتی صاحب برکاتہم العالیہ ان کے انتہائی دل سے مشکور ہیں کہ حضرت ہمیں گاہے بگاہے وقت بھی دیتے ہیں. آج حضرت اس دعوت پر یہاں تشریف بھی لائے ہیں، اور باقی مقامی علماء کرام قاری شوکت صاحب ہو گئے، قاری امین صاحب، مفتی اسامہ صاحب، جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ تمام اپنی مصروفیات سے چھوڑ کر کے یہاں مسجد میں تشریف لائے. اللہ تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور جتنے حضرات نے مسجد میں پورا وقت دیا اللہ تمام کو اپنے شایان شان بدل عطا فرمائے. اب میں آخر میں مفتی بشار حسین قاضی صاحب برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت آئیں اور بیان فرمائیں، اور آخر میں ختم قرآن تکمیل کی ایک بابرکت دعا بھی فرمائیں کہ جس سے ہمارے قلوب بھی مزین ہو جائیں اور ہماری اس بخشش کا کوئی بہانہ لگ جائے. چونکہ آج 29 کی آخری رات ہے اور شب قدر کی امید کی رات ہے، اس وجہ سے مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے الفاظ سے مستفید بھی فرمائیں اور دلوں کو منور فرمائیں اور قرآن کی عظمت کے اوپر بات کریں. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शौक़ व मोहब्बत के साथ तमामी हजरात नमाज वाला दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सर एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम, निहायती मोहतरम व मुकर्रम मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, इज्जत माआब पर्दादार माओ बहनों और बेटियों, गला मुतहम्मल नहीं है तवील गुफ्तगू करने का। 17 रमज़ान की शब से मुसलसल गुफ्तगू जारी है। आज की ये जो रात अरसा तकरीबन 14 साल से हसन अब्दाल की मरकजी मस्जिद मदनी मस्जिद में मेरी हाज़िरी हर साल 14 साल से होती है। मौलाना आफाक साहब ने जब कहा कि आप ही यहाँ तशरीफ लाएंगे, मैंने वो 14 साल रफ़ाकत को तर्क करते हुए आप हबाब के सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अल्लाह ताला आप हबाब का यहाँ आना कबूल फरमाए। सबसे पहले तो मैं मोहतरम तैमूर भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक की रातों में मुसल्ला रसूल पे खड़े होके अल्लाह के कुरान को ऐसा तरीके से नमाज तरावीह में सुनाया, और फिर उसके बाद जितने भी साबीन जिन्होंने पूरे कुरान को सुना वो भी सद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर मेरी वो माएँ बहनें और बेटियाँ कि जिन्होंने कुरान को सुना वो भी सद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह सबके सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये इस मस्जिद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये पहली नमाज तरावीह में ये पहला मुसल्ला था। काफी अरसा पहले मैंने बहुत सारे साथियों से इजहार ख्याल भी किया था कि मेरा जी ये चाहता है कि हमारी इस पीछे वाले मोहल्ले में एक मस्जिद हो। और फिर अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी की। एक दिन मौलवी आफाक साहब मेरे पास तशरीफ लाए कि हमारा एक प्लाट है जी पिछली गली में उस्ताद जी, हम वहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं। मैं इनके साथ मोटरसाइकिल पे गालिबन या इनके साथ बैठा या अपने पे मुझे याद नहीं है, मैं इनके प्लाट देखने के लिए गया। जब मैंने प्लाट देखा तो मैंने कहा आपका प्लाट मस्जिद आयशा के बिल्कुल सामने है और ये जो जगह पे है इस जगह की ज़रूरत मस्जिद आयशा पूरी कर रही है। आप ऐसा करें अपने घर के करीब वाले मोहल्ले में कोई जगह देखें, उस बंदे से बात आप करें या मुझे साथ ले चले, मैं करूँगा, अपना प्लाट फरोख्त करके यहाँ खरीद लें। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने ऐसा ही किया। और फिर
انہوں نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ بہت اجروں سے نوازے ان کے والد گرامی کو۔ دیکھیں کتنی بڑی ایک سعادت مندی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا کل سرمایہ اللہ کے لیے کرتے، اپنی زندگی کا کل سرمایہ وہ اللہ کے گھر کے لیے دے دے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم مسجد کے لیے 100 روپیہ نکالتے ہو 10 مرتبہ سوچتے ہیں 10 کا نوٹ کٹا یا 20 کا کٹا، 100 والے پاس ہاتھ جانا ہی نہیں، بہت مشکل سے کہیں 100 روپیہ نکلتا ہے۔ اس دن بہت بڑا مارکا ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم نے 100 روپیہ پورا دے دیا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ چوہا مارا، تو راستے باہر گھر کے پاس سے راستہ گزر رہا تھا، کرسی لگا کے چوہا سامنے رکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا، جو بھی گزرتا ہے وہ تو یوں کرتا، دیکھو بھائی چوہا ہم نے مارا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ بہت بڑا میں نے مار کا سر انجام دے دیا ہے کہ میں نے چوہا مار دیا ہے، تو ہم بھی جس دن 100 روپیہ دے دیتے ہیں نا، اب بھولے نہیں سماتے کہ ہم نے مار کا مار دیا، 100 روپیہ مسجد میں دیا۔ اور جو بندہ اپنی زندگی کا کل سرمایہ ہی لگا دے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے کس دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، مہینے کے اندر اندر عالیشان مسجد بن گئی۔ یہ آپ لوگوں کا اخلاص بھی ہے اور آپ کی محبت کی نشانی بھی ہے۔ عورتوں نے بھی دیا، مردوں نے بھی دیا۔ اور یہاں پہ پیش میں نام لینے سے گریز نہیں کروں گا حاجی محمد شفیع صاحب کا، کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور لوگوں سے کبھی کس سے رابطے کر کے تو یہ عالیشان مسجد، اس میں آج آپ نے پورے رمضان میں نماز تراویح ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی ان کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ بیان کی کمی نہیں ہے بھائی، الیکٹرک میڈیا نے ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جس وقت بندہ چاہے، جب چاہے، جس کا بھی بیان چاہے وہ سن سکتا ہے۔ کمی ہے عمل کی، بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ عمل نصیب فرما دے۔ نزہۃ المجالس کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میں رمضان کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بھی روزہ دار سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنے بستر پر بیٹھتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جو ہی پاؤں جوتی میں ڈالتا ہے، نیچے اترتے ہوئے جوتی میں پاؤں ڈالتا ہے، جوتی اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اسے پرصراط پہ ثابت قدم فرما۔ اور جو ہی جا کے پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب فرما۔ اور جو ہی کھانے کے برتن میں ہاتھ لگاتا ہے، برتن اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے جنت کے اعلیٰ ظروف عطا فرما۔ اور پھر نماز کے لیے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، بیت اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے اصحاب کتاب میں آسانی فرما، جنت کے اس کے لیے فیصلے فرما۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور اس رات، یہ جو رات ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس رات میں جاگتے تھے، خود بھی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور یہ پورا عشرہ، جو پورا عشرہ آخری عشرہ ہے، اس میں آپ سوتے نہیں تھے۔ یہ میں اور آپ بھی سوچیں کہ نبی سوتے نہیں تھے، پورے اس رمضان کے آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ہم عائشہ کیا فرماتی ہیں، جو ہی عشرہ شروع ہوتا، شدہ مئی ذرا ہو، اللہ کے محبوب تیمم کو کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اتنی مشقت کی ضرورت بھی نبی کو بولی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سید المعصومین تھے نا، انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ معصوموں کے سردار تھے، وہ وجہ کائنات تھے، جن کے لیے یہ زمین بنی، یہ زمان بنا، یہ آسمان بنا، یہ سمندر دریا بنے، یہ مہکتے کھیت بنے، لہلاتے گلشن بنے، سارا
ہے, सब कुछ बना तो नबी के जरिए से बना, नबी के लिए बना, लेकिन वो भी रात के पिछले पहर, वो भी आखिरी अशरे में तबंद कस करके पूरी रात जाग के अल्लाह के हुजूर इबादत में गुजार दिया करते थे. और मैं और आपने भी अशरा गुजार दिया, शायद कि ये आखिरी ताकरात हो तो हम अपना भी मुहासबा कर लें कि हम कितना जागे. और उन्हें जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत है. वो गुनाहों से मासूम थे, हम गुनाहों से लबरेज हैं, हम गुनाहों के कठड़ियां नहीं, हम गुनाहों की पंडे हैं. तो क्यों हमें ज्यादा जागना चाहिए ना. ये रमजान अजमतों वाला, ये बहारें अल्लाह ने हमें दी, आज हमसे रुखसत हो रही हैं और एक या दो दिन बाकी रह गए. अब हमने खुद ही मुहासबा करना है, हमने क्या पाया और क्या खोया, हमने क्या पाया क्या खोया, हमने कितना अपने रब को राजी किया. अल्लाह के महबूब मिंबर पे तशरीफ फरमा होने के लिए आगे बढ़े, जुई मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन. दूसरी पे रखा कदम, फरमाया आमीन. तीसरी पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन. खुतबे के बाद वापस लौटे, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के महबूब इससे पहले कभी ऐसा हुआ न था, आज क्या कोई खास बात थी कि आप आमीन आमीन कहते हुए मिंबर पर चढ़े. फरमाया जुई में इन्हें पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील हाजिर हुए, उन्होंने आकर यूं बद्दुआ की, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका. अब खुद सोचे हम, अब नबी अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, क्या कहा, आमीन. बदवा किसने की, फरिश्तों के सरदार ने. और आमीन किसने कहा, इंसानियत के सरदार ने. और दोनों अल्लाह के यहाँ मकबूल, और दोनों की बददुआ उस बंदे के लिए कबूल है जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका, अपने रब को राजी न कर सका, उसके लिए वो दुआ कबूल है. मेरा आप सोचे कि हमने कितना अपने रब को राजी करने की कोशिश की. चंद बातें अर्ज करूंगा, मेरी सेहत भी इजाजत नहीं देती, मेरा गला भी इजाजत नहीं देता, मैं चंद बातें अर्ज करूंगा सर. हालांकि पहली रात रमजान की शुरू हुई, अल्लाह ने सारी रहमतें निछावर करते हुए अर्श के थामने वाले फरिश्ते, चार मुकर्रम फरिश्तों के बाद जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रम फरिश्ते हैं वो अर्श के थामने वाले हैं. उन अर्श के थामने वाले फरिश्तों को जो ही रमजान की पहली रात हुई, अल्लाह उनसे फरमाते हैं छोड़ दो इबादत को, रियाज़ात को, तस्बीहात को, अल्लाह क्या करें, कौन सी इबादत करें, तू हमसे क्यों हमारी तस्बीहात और इबादत छुड़ा रहा है. अल्लाह फरमाते हैं रोए जमीन पे जब भी मेरा कोई मुसलमान बंदा इन रमजान के दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम में, घर में, बाहर में, बाजार में, जंगल में, सहरा में, मस्जिद में, घर में, किसी भी जगह पे कोई भी बंदा या बंदी, मेरे मुसलमान बंदा या बंदी, कोई भी किसी भी वक्त भी जब भी मेरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता जाएगा तो उनकी दुआओं पे आमीन कहते रहना. हालांकि अल्लाह ने फरिश्ते भी लगा लिए और पूरे रमजान के एक घड़ी हमारे लिए दे दी कि जिस घड़ी में भी तू आएगा. गहरे रमजान में अल्लाह ने चंद सातें मुतय्यन कर दी. हाँ, जोर के फर्ज की नमाजों के बाद, असर के फर्ज नमाजों के बाद, और मगरिब के फर्जों के बाद, इशा के फर्जों के बाद, रात के पिछले पहर फजर से तुलूए आफताब तक ये चंद घड़ियां अल्लाह ने मुतय्यन कर दी. लेकिन कुर्बान जाऊं रब पे, उन्होंने मेरे और आप जैसे गुनाहगार बंदे और बंदियों के लिए रमजान का पूरा महीना, पूरे महीने की हर घड़ी, हर आन वक्त कर दी कि मेरे बंदे जिस वक्त भी, जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा तू मुझे पुकारता जाएगा. तेरे पुकारने में तो देर हो सकती है, मेरे अदा करने में देर नहीं हो सकती. रमजान पे, पूरे रमजान में जो भी बंदा जिस वक्त अपने रब को पुकारता है, और पुकारता भी दिल की गहराइयों से है, अपने आप को नादिम करते हुए, शर्मिंदा करते हुए, और जब गुनाहों का इंतजार करते हुए जब बंदा अपने रब को पुकारता जाता है, फरिश्ते आमीन भी कहते जाते हैं. और वो आमीन
रब के यहाँ कबूल भी होती रहती है। ये दुआ करता जाता है, इधर कहते हैं मेरे अल्लाह, ऊपर से आवाज आती है लब्बैक अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, आज तू जो पकारेगा तू पकार, तुझसे बेहतर पकारने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर अता करने वाला कोई नहीं। रमजान दिया, बरकत दिया, रातें दी, सातें दी, दिन दिया और बार बार मौका दिया। कुर्बान जाना रब की अजमत पे। मैंने परसों भी तावसल में ये बात अर्ज कर दी कि बात ये है रब की जात पे कुर्बान जाए, बाप की बेटा ना फरमानी करे ना, एक करे दो करे, तीसरे पे कहता है बेटा दरवाजे जो निकल और बड़ी ना, माँ की बात ना माने, माँ भी कहती है मुझे मुंह ना दिखाना अपना, मुझे अपना मुंह ना दिखाना जब तक तू मेरी नहीं मानता। बाप कहता है मेरे हुक्म की अदूरी कर रहा है, लो तेरे लिए मेरे घर के किवाड़ बंद हैं। बेटा क्या करता है, चच्चू के पास जाके, खालू के पास, मामू के पास, सारे रिश्तेदारों के पास जाके कहता है यार सिफारिश करो, अब्बा नाराज हो जाए। नहीं, फिर दोस्तों को ढूंढता है। कितनी जिल्लत उठाने के बाद, कितनी सिफारिशें करवाने के बाद कहीं जाके बाप मांगता है, राजी होता है। कुर्बान जाऊं रब की जात पे। हम सुबह गुनाह करते हैं, शाम गुनाह करते हैं, दिन को गुनाह करते हैं, रात को गुनाह करते हैं, हर आध लम्हा हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जाते हैं। लेकिन जब भी नादिम होके उसके दर पे आते हैं, ना ताना देता है, ना दरवाजे बंद करता है, ना किवाड़ बंद करता है, ना धुतकारता है, ना ही कोई सिफारिश मांगता है, बस यूं ही कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे जिस हाल में भी है, जहां भी है, उदऊनी मुझे पकार, मैं तेरी पकार को सुनता, मैं तेरी पकार को सुनता। लेकिन याद रख, अपने गुनाहों पर नजर करके मायूसी इख्तियार न करना, मायूसी इख्तियार न करना। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे महबूब मेरे उन बंदों को ये बतला दो जिन्होंने गुनाह कर करके, बदअमानियां करके, सियाकानियां करके अपने जान के ऊपर जुल्म कर रखा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो मेरी रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तुम अपने गुनाहों पे नजर करके नाउमीदी मत करना, पकारो, तुम्हारा काम है पकारना। अल्लाह किस तरह से, किस अंदाज से तुम्हें पकारूं कि तू हमारी पकार को सुन भी लेगा, मान भी लेगा। अल्लाह फरमाते हैं उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को मनाना चाहते हो ना, जब चाहते हो कि रब रूठा मान जाए। और याद रखे आज रब ने अपनी नाराजगी का ऐसा इजहार कर दिया है कि इंसानियत बेबस है, इंसानियत बेबस है। रब ये क्या है, ये देखे अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी नाज़िल फरमाते हैं। बिना इलाज के बीमारी दुनिया में नहीं भेजते। जब अल्लाह राजी हो अपने बंदों के लिए बीमारी भेजते हैं, नेमत बना के भेजते हैं, साथ इलाज भी भेजते हैं। और रब्बा हमें ये यकीन हो चुका कि तुम कुल इंसानियत से इस अंदाज का नाराज है, तूने बीमारी तो भेजी, इलाज नहीं भेजा। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया की सारी साइंस, दुनिया की सारी तरक्की अल्लाह तेरे इस नाराजगी के सामने बेबस हो चुकी है। ये तेरी नाराजगी है। हाँ मेरे बंदे, तू मुझे अगर राजी करना चाहता है, मुझे मनाना चाहता है, उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, फिर अपने रब को पकारो, आजिज़ी के साथ पकारो, आस्तगी के साथ पकारो। रब मानते के बाप नाराज या माँ नाराज हो या बाप नाराज हो, बेटा या बेटी अब्बा अभी मंगना हो, अम्मा अभी मंगना हो, तेरे को तो माफ कर दे, वो माफ नहीं करेगी। पूरा हाथ रखने में नेड़े खिंच के दो तीन लाएगी, लावेगा भी हो। ए मंगने का तरीका है, ए माफी मंगने का तरीका है। रब नाराज हो, रब नाराज हो और कमाल का नाराज हो,
اور ہمیں اپنے گناہ بھی نظر آتے ہوں کہ ہم کس پانی میں ہیں، ہم کتنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کتنے گناہوں سے مغلط ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہو، ادھر رب کی ناراضگی بھی نظر آ رہی ہو، پھر سپیکر کھول کے رب کو راضی کرنے سے بندہ کھلوتا ہے؟ بس سپیکر لگا کے رات کے 2:30 بجے نہ آپ سوتا ہے نہ کسی کو سونے دیتا ہے، کیونکہ یورپ راضی ہوتا ہے نہ بھلے مانس بتا سپیکر لگا دیتے ہیں ہم اور شروع ہو جاتے ہیں 2:30 بجے روٹی پکانے والی ماں بہن بھی کہتے ہیں ربا یا انہوں چک لے یا انہوں چک لے، ہاں نا، وہ بچہ سلاتی ہے، سلا کے یوں پیار سے سلاتی ہے، سلا کے کچن میں پہنچتی ہے، ایک روٹی اس کے ہاتھ میں ایک توے میں ہوتی ہے، ادھر ہمارا سپیکر کھل جاتا ہے، بچہ ادھر اٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ربا یہ بچے کو چپ کراؤں، اسے چپ کراؤں، یہ سارے گھر والوں کے لیے میں سحری پکاؤں، یا تو ساڈا بیڑا غرق ہو جائے یا پڑھنے والے نہ ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور پھر اس کے ذہن میں جو کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بندہ، کیا اس کی تقریب رہتی ہے؟ کیا اس کی عظمت رہتی ہے دل میں؟ 2 وجہ سے اسپیکر جو لگاتے نا، یہ 2 وجہ سے خرابی ہے۔ ایک ایذائے مسلمان کو تکلیف دینا، یہ حرام ہے، ایک تو ایذائے مسلم کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا جو نعت نبی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی عزت تقریب کو کم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اذہان میں۔ وقت ہے یار، نعت پڑھنا عین عبادت ہے۔ اللہ کے نبی منبر سے اترتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت کو بٹھاتے تھے منبر پہ، آپ سامنے بیٹھتے تھے اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت نبی کی پڑھتے تھے اور الفاظ نعت پڑھتے ہوئے اشارے نبی کے صورت کی طرف کیا کرتے تھے۔ کوئی نبی کی یہ سنت ہے نعت پڑھنا، لیکن نعت پڑھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ وہ ویلا شیلا دیکھ لیے نا بندہ، ادعو ربکم، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، روٹھے رب کو منانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، پھر رب کے دربار پہ آؤ۔ اللہ پھر کیسے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے سارے گناہ پچھلے بھلا کے ان پہ نظر نہ کرنا، پھر تمہارے اندر نافرمانا امیدی پیدا ہو جائے گی، آ کے مجھے پکارو، اللہ سپیکر کھول لوں، رات کے 2:30 بجے ہی شروع ہو جاؤں، یا چوک میں کھڑا ہو جاؤں، یا چوراہوں میں کھڑے ہو کے تمہیں پکاروں۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا میرے بندے، اگر تو نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، مجھے من مانا ہے، تو پھر آ میرے در پہ، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، مجھے پکار، آستگی کے ساتھ پکار، عاجزی کے ساتھ مجھے پکار۔ یا اللہ صرف اس طرح سے پکارنے سے کام بن جائے گا؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نہیں، تھوڑا اضافہ کر دو۔ اگر رب کو منانا چاہتی ہو، اگر رب کو منانا چاہتے ہو تو پھر تھوڑا سا اپنے آنکھوں سے، اپنے گناہگار آنسو سے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا دو۔ محبوبم کیا لڑیاں، آنسو کی لڑیاں بچا دوں، یا اپنے دامن کو بھیگا کر دوں، یا دریا بہا دوں آنسو کے۔ کہا لانا گناہگار بندہ جب دعا کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے آنسو نکالتا ہے، اور آنسو بھی اتنا جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے، اتنا آنسو نکالتا جاتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ موقع ہے دعا کا، یہ موقع ہے ختم قرآن کے موقع پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان ببرکت تھا، ہم سے گزر گیا، 2 راتیں باقی ہیں۔ علماء سے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی انما الاعمال بالنیات، جی ایک حدیث اور بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ اعمال کا دار و مدار، اچھا مثال دیتا ہوں اس کی کیسے۔ اعمال کا دار و مدار نیت میں، آپ نے نیت باندھی بڑے خشوع اور خضوع سے، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کا دار و مدار خاتمے تک بھی ہوگا کہ آخر تک یہی نیت ہے آپ کی، کہیں دکھلاوا درمیان میں تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے کھڑ کھڑ ہو جناب سیکل سنبھل گیا۔ شروع میں نیت اچھی کی، پھر پیلے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑ کھڑ ہوئی، ہم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، کہ آپ کی نیت درمیان میں ختم ہو گئی۔ آپ کی شروع والی نیت اللہ کی نیت، درمیان میں آپ کسی کے پاؤں کی آڑ کی محسوس کرنے کے بعد آپ نے اپنی حیت کو تبدیل کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، تو یہ آپ نے دکھلاوا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رب نے فرمایا جہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کی اصلاح پر ہے، وہاں اعمال کا
دار و مدار خاتمے پر بھی ہے کہ خاتمے تک عمل ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ نہیں، تو یاد رکھو ابھی خاتمہ شروع ہو گیا رمضان کا، رمضان کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ ہاں ابتدا ہوئی تھی یکم رمضان سے، پہلی تراویح سے، آج قرآن کی طرف کا بھی ختم ہو چکا اور ادھر رمضان کا بھی خاتمہ شروع ہو چکا۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی سوئے ہوئے ہو نا، اچھا تھوڑا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ ہم جاگ جائیں، تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں، اللہ اجازت دے تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں تاکہ یہ عوام سوئے ہوئے منہ لٹکے ہوئے اس طرح جنہیں پہاڑ چکیا ہوئے بول بول کے میں پتہ نہیں تو تھکے ہوئے میں یا منہ لٹکے ہوئے، لہذا گل سنو سیدھی۔ اچھا تھوڑا سا آگے ہو جائیں تو ہم ذکر کر لیتے ہیں، لفظ اللہ کا ہم ذکر کریں گے، صرف 5 منٹ کریں گے تاکہ آپ جاگ جائیں، آپ کا اندر بھی جاگ جائے۔ جی کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ جاگ بھی گئے، آپ کی آنکھیں بھی جاگ گئی اور آپ کا دل بھی تھوڑی دیر کے لیے جاگ گیا۔ یہ اب بات سن لیں، اب بات سنیں، رمضان کی ابتدا ہوئی تھی یکم رمضان سے اور اب اس کا خاتمہ شروع ہو چکا۔ ہم نے محاسبہ کرنا ہے، میری ماں اور میری بات بڑی غور سے سنیے بھائیوں، میری بات بڑی غور سے سنیے، ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ کیسے؟ آج رات کو جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے، بستر پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹیں گے آنکھیں بند کر کے، ہم نے صرف یہ سوچنا ہے رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، وہ بہاریں جن کا پوری سال ایک سچے مسلمان کو انتظار رہتا ہے، اس کی ابتدا یکم رمضان کو ہوئی تھی، ان بہاروں کے اختتام شروع ہو چکا۔ ہم نے کتنا رب کو راضی کیا، کتنا اپنے گناہ معاف کروائے، ہم نے کتنا اپنے آپ کو رمضان کی راتوں میں اپنے آپ کو جا کے کھپایا۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک بندی یہ اپنا محاسبہ ضرور کرے، پھر نتیجہ خود ہی نکل آئے گا، پھر نتیجہ خود ہی نکل آئے۔ اگر نتیجہ یہ نکلے، اگر نتیجہ یہ نکلے سال کے 11 مہینوں کی طرح ہم نے یہ مہینہ بھی گوا دیا، اس کے دن گوا دیے، تو ابھی وقت گیا نہیں میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ابھی وقت گیا نہیں، ابھی 2 دن باقی ہے، 2 راتیں باقی ہیں، وہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اگر پچھلے سارے دن رات میں ہم نے غفلت کی تو یہ 2 راتوں میں اگر ہم اب صحیح معنوں میں اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا بھائی، کام بن جائے گا۔ دیکھیں سوالی گداگر بکاری ایک گلی کے نکر سے شروع ہوتا ہے، ٹھک 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 دے دے اللہ واسطے دا، نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا، 2-3 کرا دے بچو نہ ملنے تو بعد وہ لوٹ نہیں آتا، وہ لوٹ کے پیچھے نہیں آتا، اس گلی والے دیتے نہیں، 3 گھر کھٹکھٹا چکا ہوں وہ دیتے نہیں، پھر وہ امید سے اگلا دے گا، پھر امید سے وہ اگلا دے گا، پھر امید سے وہ اگلا دے گا، پھر امید سے وہ اگلا دے گا، اور پھر آخر میں ایک گھر کے بالکل گلی کے آخر میں آ کے وہ اس دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، ان تو آخری کہے تو تیرے کو میں لے کے جاؤں گا، رب دی قسم ہے اس گھر تو وہ لے کے اٹھتا ہے۔ ہم نے یکم رمضان سے اپنے رب کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، ہم اس کی دہلیز پہ بکاری بن کے، سوالی بن کے، گداگر بن کے نہیں آئے، تو کوئی بات نہیں، ابھی 2 راتیں 2 دن باقی ہے، ان 2 راتوں میں آ جاؤ۔ جب کوئی سوالی بن کے رب کے در پہ پڑ جاتا ہے، رب تو سکیوں کا بادشاہ ہے، وہ کل جہان کا خالق و مالک و رازق ہے، جب کوئی بندہ گناہگار
اس کے در پہ آتا ہے اور گناہگار بندہ اگر 70 بہاریں زندگی کی گوا چکا ہوگا، وہ گناہگار بندی جس نے 60 سال زندگی کے گوا دیے، 40 سال گوا دیے، 35 سال گوا دیے، آج رب کے در پہ آتا ہے اور آ کے اپنے گناہوں کا استظہار کر کے نادم ہو کے ایک مرتبہ رب کی دہلیز کو پکڑ لیتا ہے، اللہ ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی وقت گیا نہیں، ابھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی وقت ہے۔ اگر یہ دو گھر بھی چھڑ سکے شاید کہ اسی محروم رہ جا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان جس نے صحیح گزارا، صحیح معنوں میں گزارا، اس کا اثر پوری سال میں رہے گا، پوری سال میں رہے گا۔ اگر ہم نے رمضان کو یوں ہی ڈالا ڈولی میں گزار دیا، پھر شاید اگلی سال ہمیں نصیب ہو کے نہ ہو۔ کتنے ہی ہمارے چاہنے والے، اور میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، ہماری زندگی کی بہاریں پچھلی سال ہمارے درمیان تھی، اب نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، کیا پتہ نصیب ہوتا ہے اگلی سال کے نہیں۔ اسے غنیمت جانیے، اس مہینے کے ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اب اپنے آپ کو کھپا لیجئے، خدا را اپنے آپ کو کھپا لیجئے، ان راتوں میں اپنے رب کو منا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان کی آخری رات ہو، لوگ مزدوری لینے کے لیے رب کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ ہمیں رمضان بھر کی مشقتوں کی مزدوری دے، اللہ کہے تیرا کھانا اور تیرا پینا ہی رکا ہوا تھا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ کے ہاں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کہیں ان میں ہم نہ شمار ہو جائیں۔ اگر ہم نے یوں ہی غفلت کی، پھر اسے ان روزہ داروں میں کہیں ہم نہ شمار ہو جائیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم مزدوری لینے کے لیے رب کے پاس ہے، اللہ دے مزدوری ہے، اللہ کہے کی کون سی تھی جو بھوک و پیاس تھی وہ تمہیں ملتی رہی اور تو کچھ نہیں تھا۔ رمضان گناہگار کے لیے بہار ہے، بہار، کیونکہ جتنا بھی گناہگار بنتا ہے نا وہ رمضان میں آ کے اپنے رب کو منا لیتا ہے، اس کے لیے یہ بہار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اتنی بات آخر میں یہی کہوں گا، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں فقیر آپ سے بہت بڑا گناہگار ہوں، بس اسی لیے بار بار اسی کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے ہی توفیق دے دے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈانپ لے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو جی احباب یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ جتنی بھی مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ بھائی بیٹھے ہیں، یا اللہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اللہ سب کی سائی کو قبول فرما دے۔ یہ محفل بڑی پیاری محفل ہے اور اللہ کے ہاں بڑی قبول والی محفل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی محفلوں کو جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے آسمان تک فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، اور محفل جب برخاست ہوتی ہے تو اللہ کے حضور جب فرشتے پیش ہوتے ہیں، اللہ باوجود جاننے کے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ زینب مسجد سے آئے ہیں، زینب مسجد سے آئے ہیں، تو کہاں وہاں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ وہاں تیرا ذکر ہی ہو رہا تھا، تیرے ہی تذکرے ہو رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں باوجود جاننے کے وہ لوگ کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس چیز کے متلاشی و طلب کرنے والے تھے؟ کہا اللہ جنت کے متلاشی تھے۔ کس کے؟ جنت کے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، کہا اگر دیکھ لیتے تو زیادہ طلب کرتے، اگر دیکھ لیتے تو زیادہ طلب کرتے۔ کہا کس چیز سے ڈرتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا اللہ تیری جہنم سے، اللہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے۔ کہا فرشتوں کیا انہوں نے دیکھی ہے جہنم؟ کہا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگتے۔ اور پھر اللہ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، جو جس چیز کی وہ طلب کرتے تھے میں نے وہ چیز انہیں عطا کر دی، جس سے وہ ڈرتے تھے میں نے ان سے ان کو محفوظ کر لیا۔ اور فرشتوں اس محفل میں جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ اے جیسی
اس محفل میں نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام سے آیا تھا، چند کے لیے وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی بھی، یہ محفل اتنی عظیم ہے کہ میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں نا تو یہ عظیم محفل میں آئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ دعا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وكفر عنا سيئات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ چھپے ظاہر و پوشیدہ دانستہ و غیر دانستہ، اے اللہ ساری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ساری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ ہم بہت گناہگار سیاہکار و بدکار و لاچار ہیں، جسم کا انگ انگ روح اللہ گناہوں کی غلاظتوں سے غلیظ ہے۔ ہم اس قدر گناہگار ہیں، اس قدر گناہوں سے مغلط ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بھی قابل نہیں ہے، پر تیرے محبوب نے تیرا ہی در بتایا ہے میرے اللہ، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں ہم اپنے گناہ کو پیش کر سکیں، جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کر سکیں۔ اے اللہ تیرا ہی در ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ دنیا کے سارے در جھوٹے، دنیا کے سارے در بے وفا، یا اللہ تیرا در سچا، تیرے در سے وفا ہی وفا ہے۔ دنیا کے صحیح شام کو اپنے کیواڑ بند کر دیتے ہیں، تیرا در تو 24 گھنٹے ہر آن کھلا ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار اپنے گناہوں کی کٹلیاں لیے ہوئے تیرے در پہ آن پہنچے ہیں، سوالی بن کے، بکاری بن کے، منگتے بن کے، اللہ تیری منتی کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، تو نے رحمت کی، تو نے رحمتوں کا مہینہ ہم گناہگاروں کو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے دیا۔ ہم سال کے 11 مہینوں کی طرح اسی طرح بدمست رہے، غافل رہے۔ اللہ ہم نے اللہ 28 بہاریں گوا دی، اللہ اب تیرے سامنے نہیں جھک سکے، ہم نفس سے نہیں مانگ سکے، اللہ نفس ہم پہ غالب رہا، ہم مغلوب رہے۔ اللہ آج تیرے در پہ آ چکے ہیں، تیری کتاب عظیم کتاب کے تلاوت کے اختتام کے موقع پہ تیرے گھر میں آ چکے، اللہ سوالی بن کے آگے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہم سے ناراض ہے، تو نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا میری اللہ، تو انسانیت سے ناراض ہو چکا اللہ، تو ناراض ہمیں پتہ لگ گیا میری اللہ۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تمہیں اپنی شان کی بات کا واسطہ دیتے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس عظیم مہینے کا واسطہ دیتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں
اب آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب تیرے محبوب کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب غیر کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ اللہ ہم تیرے محبوب کے طریقے پہ چلیں گے، تیرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ یہ بوڑھے حاضر، یہ بوڑھی حاضر، یا اللہ تو بوڑھا یا بوڑھی کوئی بھی سفید بالوں والا یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا جاتا ہے، تو اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے۔ اے اپنے بندے بندیوں کے سفید بالوں سے حیا کرنے والے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھی ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے اللہ یہ تیرے سامنے سوالی بن کے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ نوجوان بندہ بندی تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار بن جائے، تو گناہ معاف بھی کرتا ہے، خوشی میں عرش کو بھی سجاتا ہے۔ اے اپنے بندے کی توبہ پہ عرش کو سجانے والے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ معصوم بچے بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، تیرے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کی آمین ہی کو قبول کر لے، اللہ ان کی آمین ہی کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب متعلق کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کے روزے قبول کر دے، یا اللہ ہماری تراویح قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے تراویح قبول فرما لے، ہماری تلاوتیں قبول فرما۔ جن احباب نے جتنا قرآن پڑھا ہے یا اللہ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا، مسجدہ رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، گھروں میں قرآن پڑھا، مرد و زن نے قرآن پڑھا، سب کے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لے، یا اللہ سب کو اجر جزیل نصیب فرما لے۔ اے میرے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہمارے نوافل کو قبول فرما، ہماری ہر نیکی کو قبول فرما، اللہ ہر نیکی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری گناہ معاف فرما، یا اللہ اس بناوٹ کو قبول فرما دے۔ یہ حقیقت نہیں یہ تصنع ہے، یا اللہ یہ بناوٹ دکھلاوا ہے، اسے ہی قبول کر لے، اسے ہی حقیقت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ اس فقیر کو نہ دے، ان نیکوکار بندوں کی طرف دیکھتے ہوئے، ان علماء کی طرف دیکھتے ہوئے، ان حفصافات کی طرف دیکھتے ہوئے، ان معصومین کی طرف دیکھتے ہوئے، یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جن کی اولادیں نہیں ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں اولادوں کو والدین کا فرما بردار تابعدار دیندار بنا۔ اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں خدمت گزاری کی توفیق نصیب فرما، جن کی وہ بہاریں دنیا سے جا چکی ہیں، میرے والدین سمیت والدین دنیا کی وہ نعمتیں جو چھن جانے کے بعد نہیں نصیب ہوتی، مائیں دنیا کی عظیم ہستیاں، یا اللہ وہ مائیں کن کے قدموں کے نیچے جنت